رضامی صاحب، ISI کا ملکی سیاست میں کردار تو رہا ہے. اصغر خان کیس اور فیض آباد دھرنا کیس بڑی مثالیں ہیں، مگر کیا فیض حمید کے بارے میں یہ تاثر درست ہے کہ ریڈ لائنز کو عبور کرتے رہے اور باوجود اس کے کہ وہ کمانڈ نہیں تھی مگر وہ پھر بھی استعمال کرتے رہے اختیار کو؟ دیکھیے، یہی ایک اس پورے واقعے میں مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہیے کہ بہت اچھی ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ خود ہی ادارے کے اندر یہ احتساب ہو رہا ہے. دیکھیے، ماضی میں ذکر ہوا کہ جو فوج کے اندر یا آرم فورسز کے اندر احتساب کا عمل ہوتا رہا ہے، لیکن یہ شاذ و نادر ہی ہوا ہے کہ ISI کے کسی چیف کو جو ہے وہ پروسیکیوٹ کیا گیا ہو. اس طرح کی مثالیں کم ملتی ہیں. جو سپریم کورٹ کے کیس کا حوالہ دیا وہ ایک بہت بڑا کیس تھا، فیمس اصغر خان کیس تھا. اس میں شہادتیں بھی پیش ہوئیں، اس کی کارروائی بھی ہوئی، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا. اور اس کیس میں کم از کم 14-15 مہینے کے بعد ایک واضح طور پر ایک فیصلہ بھی سامنے آیا ہے. اور جن الزامات کا ذکر کیا گیا ہے پریس ریلیز میں یا جو میڈیا کو دیا گیا ہے، اس میں 3-4 چارجز ہیں. ایک تو سیاست میں حصہ لینے کا، دوسرا آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کی وائلیشن کا، اور تیسرا مس یوز اپنی اتھارٹی اور وسائل کا. اور جو اس سے جو رانگ فل لاس ہوا ہے لوگوں کو، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹاپ 30 نامی ایک پروجیکٹ تھا، اس میں جو نقصان ہوا اس کے مالکان کا، اس فیملی کو جس طرح سے دھمکایا گیا، یہ اس سے متعلقہ ہے. اور یہ بھی اس میں معنی خیز بات ہے کہ پولیٹیکل ایجیٹیشن اور جو انسٹیبلٹی یا انتشار پھیلانے کا سیاسی عناصر کے ساتھ کچھ اور معاملات میں وہ اس کو سیپریٹلی ڈیل کیا جا رہا ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ یہ جو اس میں چارجز ہیں، اس میں یہ جو ان کی غالباً اپنے عہدے سے ہٹ جانے کے بعد میں بھی جو مبینہ طور پہ سیاسی سرگرمیاں رہی ہیں، وہ سیپریٹلی ڈیل کی جا رہی ہیں. اور یہ بھی بہت اہم ایک نقطہ ہے اس پورے معاملے کو سمجھنے کا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، تو دیکھیے اس میں رسپانس میں پھر سے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ بات درست ہے کہ یہ ایک بدقسمتی سے ایک وتیرہ بن چکا ہے سیاست میں حصہ لینے کا، چاہے وہ سول سرونٹس ہوں، چاہے وہ دوسری سائڈ کے بیوروکریٹس ہوں، جبکہ ان کو بالکل ان کی اوتھ بھی، ہاں جی، ان کی جو پوری کیا کہنا چاہیے، فرائض منصبی اور ذمہ داریوں میں سیاست نہیں ہے. بالکل فرائض منصبی میں یہ شامل نہیں ہے سیاست، لیکن سیاست کی جاتی ہے اور سر عام کی جاتی ہے. تو سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ جنرل فیض جو ہے وہ پہلے نہیں تھے، لیکن جس طریقے سے اور ڈٹائی سے وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے، وہ بھی ایک میرے خیال سے الارم بیل بجائی ہے اس انسٹیٹیوشن کے لیے. افتخار صاحب، طاقت کے مرکز سے یہ جو جواب دہی کا جس چیپٹر کو کھولا گیا ہے، کیا واضح پیغام دے گیا ہے کہ اب فرد نہیں نظام فیصلے کرے گا؟ دیکھیں، جہاں تک جواب دہی کا تعلق ہے فوج پاکستان کے حوالے سے، اس کا جواب شہزاد صاحب نے بڑا آپ کو واضح کھل کے دیا ہے. کیونکہ پہلا تو یہ نا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف ورزی بھی انہوں نے کی، ان کو سزا مل گئی. سیاسی سرگرمی میں ملوث ہونا ایک جرم ہے، غلط ہے، اور پہلی دفعہ ان کو سزا ہوئی. جب ڈیٹیل ججمنٹ ہمارے سامنے آئے گی تو دیکھا جائے گا کہ کس نقطے پر کتنی سزا کا تعین کیا گیا ہے. پھر اگلا سوال جو ہے وہ ہے کہ ریاست کے خلاف جو ان کے رویے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ چیز ہے. آج تک جتنے بھی DISI کے حوالہ دیا جا رہا ہے وہ سیاست میں تو ملوث رہے، لیکن وہ ریاست کے خلاف وہ شریک نہیں ہوئے کسی سازش میں. اور یہاں پہ یہ تاثر مل رہا ہے، جیسے ججمنٹ فل آئے گی تو پڑھیں گے، یہ تاثر مل رہا ہے کہ یہ ون آف دی ریزن ہے. اور سرکاری وسائل کا استعمال ایک ASI بھی کرتا ہے، ایک تھانے بھی کر رہا ہے، ایک DC بھی کر رہا ہے، ایک کمشنر بھی کر رہا ہے، ہر ایک کر رہا ہے. ایوری باڈی از ڈوئنگ اٹ. اور یہی افسوسناک رویہ ہے کہ اگر میرے پاس طاقت ہے، اگر میں DISI ہوں اور میرے نیچے کو 10-15-20 ہزار لوگ کام کرتے ہیں، سروس کرتے ہیں،
ان میں سے کچھ لوگوں کو میں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہوں. وہ جو کیس ہے وہ قبضے کا, تو یہ ہے وہ خطرناک رجحان. سر یہی سوال ہے, طاقتور عہدے کا احتساب کیا ٹرکل ڈاؤن ہوگا اس پورے نظام کا؟ ہونا چاہیے. دیکھیں ہونا تو چاہیے. ہوگا کیا مطلب ہے عدالتیں صبح سے لگانی شروع کر دیں ہم؟ نہیں. ہاں تو ٹھیک ہے, ہوگا. آپ لوگ جو ہے نا کنفیوژن کو بڑھاتے ہیں بجائے اصل پیراگراف جو ہے اس پہ آپ توجہ دیں. مجرم کے سیاسی عناصر کے ساتھ ہم اگلے سیگمنٹ میں اسی پہ بات کریں. جی اگلے میں کریں گے, بالکل اسی میں بات. تو پھر میں نہ بات کروں اس پہ؟ نہیں, ہمارے اسی کے اوپر نہیں, پھر میں رہنے دیتا ہوں. پھر میں ایسے اپنا وقت کیوں ضائع کرتا ہوں؟ میں یہی شروع کرنے لگی ہوں. نہیں, مجھے ایک بات اس پہ اور کہنے دیں. دیکھیں جی, بات یہ ہے, ایک ڈی جی آئی ایس آئی کے, 2 ڈی جی آئی ایس آئی کا میں نے جواب دے کیا, اور ان کا یہ کہنا تھا مجھے کہ تم کون ہو ہم سے یہ سوال کرنے والے, جو سوال تم ہم سے پوچھ رہے ہو. اور اس میں ایئر مارشل اظہر خان کا کیس بھی تھا, اور یہ مسئلہ بھی تھا کہ پیسہ اکٹھا کر کے ایک پولیٹیکل پارٹی کو کیوں دیا گیا, بی پولیٹیکل پارٹی کو کیوں نہیں دیا گیا, اور یہ فیصلہ کن بنیادوں پہ کیا گیا. تو انہوں نے مجھے بتایا who are you to ask this. اب ان کو شاید یہ جواب مل گیا, who are we to ask them کہ they should not exercise the power which is not given to them under the constitution or even under their oath. ٹھیک ہو گیا جی. تو افتخار صاحب پریس ریلیز کے جس حصے کی بات کری, لائنز ہیں اس پریس ریلیز کی, اسی کی طرف بڑھیں گے کہ آئی ایس پی آر نے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ ملزم یعنی فیض حمید کی سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت, سیاسی افراتفری اور عدم استحکام کے معاملات الگ سے دیکھے جا رہے ہیں. آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ فیض حمید 9 مئی سے جڑے واقعات میں بھی شامل تفتیش ہیں. ان متعدد پرتشدد واقعات میں مذموم سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے. فیض حمید پر 2017 میں ڈی جی سی بننے کے ساتھ ہی سیاسی مداخلت کے الزامات لگنا شروع ہو گئے تھے. نواز شریف کی نااہلی کا معاملہ ہو یا پھر 2018 کے انتخابات میں دھاندلی کا, فیض حمید پر کھل کر الزامات لگنا شروع ہوئے. جبکہ عمران خان دور میں تو ملک بھر میں یہ تاثر عام تھا کہ حکومت بھلے ہی عمران خان کی ہے مگر اقتدار فیض حمید کا ہے. خاص طور پر 2019 میں ڈی جی آئی ایس آئی بننے کے بعد مارچ 2021 میں عمران خان کو قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ دلوانے کے لیے فیض حمید نے ہی نمبر پورے کروائے. بجٹ منظور کروانا ہو یا متنازع بلز, عمران خان کھل کر فیض حمید کی ہی مدد لیتے رہے. عمران دور میں ملک بھر میں تاثر عام تھا کہ اہم بڑے ملکی فیصلے روحانیت کی روشنی میں کیے جاتے ہیں, مگر واقفان حال بتاتے ہیں کہ یہ روحانی فیض بھی فیض حمید ہی اس وقت کی خاتون اول کو مہیا کرتے تھے. عمران خان اور اس وقت کی عسکری قیادت یعنی جنرل باجوہ کے اختلافات ہی اس وقت شروع ہوئے جب اکتوبر 2021 میں عمران خان کی مرضی کے خلاف فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹا کر کور کمانڈر پشاور مقرر کر دیا گیا. نومبر 2022 میں فیض حمید نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لی تو تاثر یہ تھا کہ اب وہ ریٹائر فوجی جنرل کی تقلید کی کرتے ہوئے واقعی ریٹائرمنٹ کی زندگی بسر کریں گے. مگر انہوں نے انتہائی حساس ملکی اور ریاستی معاملات پر عمران خان کی رہنمائی جاری رکھی. عمران خان کے لانگ مارچز ہوں, اہم عہدیداروں پر تنقید یا پھر ثانیہ 9 مئی فیض حمید کا نام ہی ماسٹر مائنڈ کے طور پر لیا جاتا رہا. اس سارے پس منظر کو دیکھتے ہوئے اہم سوال پیدا ہوتے ہیں. 2018 کا نیا نظام بنانے میں فیض حمید نے جس طرح کا اہم کردار ادا کیا, کیا فیض حمید کو اس کا منطقی نتیجہ بھی بھگتنا ہوگا؟ اور ایسی صورت میں اس نظام کے سب سے بڑے سیاسی شو مین عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا؟ اداروں کو نقصان پہنچانے بلکہ ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی سازش میں فیض حمید خان کو کس طرح کے انجام کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟